الخلق عیال اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، آپ نے اس تعلیم کو سامنے رکھا۔ پرتھی راج چوہان کے ہاتھوں ایک نوجوان کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ماں کو، جس کا اس بچے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا، مورخین لکھتے ہیں پیغام بادشاہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے بچے کی لاش لے جائیں۔ وہ سیدھے دار کی طرف نہیں جاتی، پھانسی دینے کے مقام کی طرف نہیں جاتی، وہ بھاگتے ہوئے اجمیر میں اس جھوپڑی کی طرف جاتی ہے جس جھوپڑی میں سرکار غریب نواز ایک معمولی چٹائی پر بیٹھتے تھے، جا کر آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے، عرض کرتی ہے کہ حضرت ایسا معاملہ ہے، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، میرے جینے کا سہارا ہے، وہ اس کو بادشاہ نے کیا ہے موت کے گھاٹ اٹھا دیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نہ وہ مانتی تھی، نہ سرکار غریب نواز کے دین کو وہ سمجھتی تھی، نہ وہ کلمہ پڑھنے والی تھی، لیکن اللہ کی بندی تھی، اللہ کی مخلوق تھی، اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہوتا ہے۔ جو سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو آپ اپناتے ہوئے اٹھے اور اس گڑیا کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پر اس جوان کو کیا ہے پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، اس کا لاشا کیا ہے اسی حالت میں تھا۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی غلبہ شوق کی کیفیت میں اپنے عصا مبارک سے اس مردے کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ اے مرد، اگر تو ناحق تیری پھانسی دی گئی ہے، تجھے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، ابھی اللہ کے نام سے تو زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، جو تھوڑی دیر پہلے بے لاش تھا اللہ پاک نے دوبارہ اسے زندگی عطا فرما دی۔ اپنوں کے لیے تو سب کرتے ہیں، اپنوں کے لیے سب کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے ایک ایسی خاتون کے لیے جو بے سہارا تھی، جس کا کوئی نہیں تھا، حالانکہ وہ مذہب اسلام کو نہیں مانتی تھی، آپ کے مسلک آپ کے پیغام کو نہیں مانتی تھی، مگر سرکار غریب نواز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کشادہ دلی سے پہنچایا۔ پھر نتیجہ کیا تھا؟ وہ عورت تو عورت ہے، اس کا بیٹا تو بیٹا ہے، اس کو تو ماننا ہی تھا۔ اس کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، اس کی برادری کے جتنے لوگ تھے، اس واقعے نے انہیں اتنا متاثر کیا، وہ سارے کے سارے عقیدت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ سارے کے سارے عقیدت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔